میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو اس نے شریف خاندان کو ابھرتے اور عروج پاتے دیکھا اور پھر ان کا ایک مسلسل جو ہے نا ایک تسلط دیکھا. پاکستان جس زوال کا شکار ہوا ان دونوں پارٹیوں کی پارٹنرشپ کا اس میں بہت عمل دخل ہے. الیکٹیبل جن کی ضرورت ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے ان کو بھی شامل کریں گے. ہم بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے تھے اور بہت سارے لوگ شامل ہونے کے لیے بڑے بےتاب اور بے چین بھی. سردار تنویر الیاس صاحب تو تحریک انصاف میں پہلے سے شامل ہیں. وزیر اعظم کی ہر بندہ خواہش کر سکتا ہے لیکن اس چیز کا پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو وزیر اعظم بننا. شاید وہ بری صوبے کی بات ہو رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہنوز دلی دور ہے. جو بلتستان تھا اس کے لوگ تو 47 تک اسمبلی میں جاتے تھے. اگر آپ کو گلگت بلتستان میں اس وقت اس کا جموں کشمیر کی ریاست سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو آپ کراچی ایگریمنٹ کیوں کرتے؟ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈپلومیسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ارسلان رشید ملک حاضر خدمت ہے. آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. شعبہ ثقافت میں گراں قدر خدمات ہیں آپ کی، خصوصاً مسئلہ کشمیر پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کیا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار اور پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب ارشاد محمود صاحب. بہت بہت شکریہ ارشاد محمود صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ جناب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ثقافت میں اپنا لوہا منوانے کے بعد سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا اور سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے، وہ اقبال کا ایک مصرع بھی مجھے یاد آتا ہے کہ سب بات ہے تغیر کو زمانے میں. تو مجھے صحافت سے بہت گہری دلچسپی تھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. خاص طور پہ جو لکھنا ہے، پڑھنا ہے اور یہ جو ہے نا میرا، جیسے میں نے آہستہ آہستہ اس کو ایک انٹرنلائز کر دیا، یہ میرا شروع سے شوق تھا بچپن سے ہی. سیاست میں بھی مجھے دلچسپی ظاہر ہے جب آپ صحافت میں ہوتے ہیں تو میری صحافتی جو تجزیہ نگاری تھی یا رائٹنگز تھی اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق کشمیر کانفلکٹس کے ساتھ تھا. اس کا بہت زیادہ تعلق پاکستان کی سیاست، کشمیر کی سیاست اور سماج کے ساتھ تھا. تو ایک طرح سے میں پہلے سے اس سارے معاملے سے جڑا ہوا تھا. عمران خان صاحب کو میں کافی قریب سے دیکھتا رہا. میں نے نا ان کو جب چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت میرا ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہا. اس کے بعد بھی رہا، ان سے کافی ملاقاتیں اسلام آباد میں بھی ہوئی، لاہور میں ہوئی. لیکن 2010 کے بعد ایک کافی ٹرننگ پوائنٹ آیا جب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک زیادہ بڑے پلیئر کے طور پہ سامنے آئی. تو تب ہمیں یہ یقین ہوا کہ یہ پارٹی واقعی کوئی تبدیلی کی ایک نقیب بن سکتی ہے. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو اس نے شریف خاندان کو ابھرتے اور عروج پاتے دیکھا اور پھر ان کا ایک مسلسل جو ہے نا ایک تسلط دیکھا. اسی طرح ہم نے بھٹو خاندان کو دیکھا. میں بہت چھوٹا تھا اور میری میموریز میں ہے، میں نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا کہ میں نے بھٹو کو دیکھا نہیں، محسوس کیا ہے جب بھٹو صاحب جو ہے بنجوسا میں گئے تھے. پاکستان جس زوال کا شکار ہوا ان دونوں پارٹیوں کی پارٹنرشپ کا اس میں بہت عمل دخل ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو جمہوریت کا جو ڈیفیسٹ آپ کو نظر آتا ہے، پاکستان کے اندر جو آپ کو ہیومن رائٹس اس طرح نہیں نظر آتے، پاکستان جو فلاحی ریاست نہیں بن سکی ہے، پاکستان میں جو کرپشن کا دورہ ہوا، بلکہ کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا اور پالیٹکس کا اور مافیا کے درمیان ایک گٹھ جوڑ جو پیدا ہوا، تو ان پارٹیز نے اس میں کلیدی رول ادا کیا. اور انفارچونیٹلی جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، اس ٹاپ لیڈرشپ نے ساری چیز کو سپورٹ کیا. تو میری طرح کے ہزاروں لوگ جو پاکستان کے اندر تھے اور پاکستان کے باہر، وہ عمران خان سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے اور انہیں یہ امید اور یہ توقع پیدا ہوئی کہ عمران خان اس پارٹنرشپ کو توڑیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ عمران خان نے اس سمت میں بہت ٹھوس قدم بڑھایا اور ہم نے دیکھا کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو جیلوں میں بھیجیں یا ان کو جو ہے نا لمبی سزائیں دیں پولیٹیکل لیڈرز کو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ خالی پالیٹکس نہیں ہے، اس کے نیچے اور یہ سامنے اس کا فیس پالیٹکس کا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا کرائم ہے. تو اس وجہ سے مجھے تحریک انصاف کے ساتھ اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ویژن سے میں متاثر تھا. اور میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ میں 2010-11 سے بڑا تسلسل کے ساتھ لکھ رہا تھا تحریک انصاف کے حق میں. تو پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ پارٹی میں بھی شامل ہو جائیں، تو میں نے کہا چلیں زندگی کے آخری 10-20 سال سیاسی زندگی بھی گزار کے دیکھتے ہیں. مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پالیسیز امپلیمنٹ کر رہی ہے اس سے نو ڈاؤٹ کہ اکانومی پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں،
لیکن مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور ایسے میں اگلے سال آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو کیا آزاد کشمیر کے لوگ ایک ایسی جماعت کو ووٹ دیں گے جو مرکز میں حکومت بنانے کے بعد مہنگائی کا سبب بن چکی ہے؟ دیکھیں، مہنگائی ایک ایشو ہے پاکستان کا، اور بڑا جینون ایشو ہے. مجھے خود احساس ہے، میں خود اسی عمل سے گزرتا ہوں. ہر روز مہنگائی کا شکار ہم سب ہوتے ہیں، لیکن یہ گلوبل فنامنا بھی ہے. یہ کوئی لوکل نہیں ہے، صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. کورونا کا بھی ایک مسئلہ ہے، پھر یہ کہ تحریک. لیکن اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو صنعتی پہیہ ہے وہ روان دواں ہو چکا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری ریفارمز کی گئی ہیں. آپ کی بیسک جو آپ کی سمت ہے وہ فلاحی ریاست کی طرف جا رہی ہے. آپ گریجولی آہستہ آہستہ سٹیزن اورینٹڈ ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے جو مجھے بہت زیادہ امید دیتا ہے، وہ احساس پروگرام ہے. ینگ لوگوں کے لیے قرضے ان کو فراہم کرنا، ان کو اٹھانا، اور جو ڈپرائیو کلاسز ہے، جو محروم طبقات ہیں، ان کی مدد کرنا. ابھی آپ کو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہوں گی، ابھی ان کا کوئی بہت امپیکٹ نہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا بہت بڑا شفٹ جو سیکیورٹی سٹیٹ سے نکل کے آہستہ آہستہ یہ سٹیزن اورینٹڈ، یعنی پبلک عوامی فلاح و بہبود کی طرف جاتی ہوئی ایک ریاست ہے. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی مہنگائی کے دور میں ابھی غالب جو پاکستان ہے، اعجاز شفیق گیلانی صاحب اس کے سربراہ ہیں، وہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو ریسنٹ سروے دیا ہے اس میں باقی دونوں پارٹیوں کی جو لیڈروں کی جو مقبولیت ہے وہ اکٹھی بھی کر لیں تو بھی عمران خان کی مقبولیت جو ہے تحریک انصاف کی بہت زیادہ ہے. اور اس کی ابھی ریسنٹ جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی ہوئی ہے. گلگت بلتستان میں ہماری پارٹی کوئی بہت مضبوط پارٹی نہیں تھی، آپ کے علم میں ہوگا، اور نئی پارٹی بھی تھی، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ بھی نہیں دی جا سکی تھی. لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگوں نے تحریک انصاف کو کامیاب کیا ہے. وہ ایک لیڈنگ ایمرجنگ پارٹی بن کے وہاں ابھری ہے. اور پھر جو اس کے آزاد امیدوار تھے، جو ان میں سے بہت سارے تو ایسے تھے جو تحریک انصاف سے پہلے ہی تعلق رکھتے تھے، وہ بھی تحریک انصاف کی صفوں میں شامل ہو گئے اور وہاں حکومت بنا رہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، جو پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے الٹ نہیں جانا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم نے دیکھا تھا کہ 70s میں آزاد کشمیر میں سردار قیوم صاحب کی حکومت تھی، یا کسی اور کی حکومت تھی، یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، بڑا کلیش پیدا ہو گیا تھا. عالم یہ ہو گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں سردار قیوم صاحب کو پلندری جیل میں 5-6 مہینے گزارنا پڑے تھے. تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور مظفر آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو ان کے لیے وافر فنڈز کا انتظام ہو سکے گا. آزاد کشمیر کو پی ٹی آئی ترجیح دے گی، اس کی تعمیر و ترقی کی، اس کے انفراسٹرکچر کے، اس کے لوگوں کو. تو یہ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، بڑے الیکٹیبلز بھی شامل ہو رہے ہیں، بڑے سینئر لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ہمارے کانٹیکٹ میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم آگے چل کے پارٹی میں شامل کرنے چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو نعرہ ہے وہ تبدیلی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں آ چکے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے الیکٹیبلز بھی پاکستان تحریک انصاف کی دوڑ میں لگ چکے ہیں. تو کیا یہ پرانے سیاسی چہروں کے ساتھ تبدیلی کا خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی ایک کور جو آئیڈیالوجی ہے وہ تو عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے. لوگ جو ہیں زیادہ تر عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں پارٹی میں، اور انہی کی وجہ سے یہ پارٹی انٹیکٹ ہے. ان کی جو سوچ ہے، جو ویژن ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ پارٹی کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار پارٹی تھی. اس وقت ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو مڈ ٹرم میں دوبارہ، یعنی آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے پاور پالیٹکس کی اپنی ڈائنامکس بھی ہوتی ہیں، آپ کو ان کو بھی انکلوڈ کرنا پڑتا ہے. تو پارٹی میں فوکس ہمارا یہ ہے، پارٹی کا فوکس یہ ہے کہ ہم ایسا کمبینیشن بنائیں گے کہ جس میں آئیڈیالوجی، جس میں پولیٹیکل کلاس بھی ایکوموڈیٹ ہوگی، اس کی ایک ڈومیننس پارٹی کی بھی رہے گی، اور جو الیکٹیبل جن کی ضرورت ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے ان کو بھی شامل کریں گے. لیکن ابھی تک جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، انہوں نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، انہوں نے اس بات سے کہا ہے کہ آپ اوائڈ کریں کہ آپ جو الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کریں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 6-7 مہینے میں کوئی قابل ذکر الیکٹیبلز شامل نہیں کیا، حالانکہ ہم بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے تھے، اور بہت سارے لوگ شامل ہونے کے لیے بڑے بے تاب اور بے چین بھی ہیں.
حال ہی میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اور سی ایم پنجاب عثمان بزدار کے معاون خصوصی سردار تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کی سیاست میں آ رہے ہیں اور شاید وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سردار تنویر الیاس صاحب تو تحریک انصاف میں پہلے سے شامل ہیں، وہ پنجاب میں ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، تو آزاد کشمیر کی تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی بڑے عہدے کے لیے لگے ہوئے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، عہدے کے لیے کوشش کرنا تو سب لوگوں کا حق ہے، اس میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی ہر بندہ خواہش کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کا پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو وزیر اعظم بننا ہے۔ لیکن آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، لوگوں کو اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے، گراؤنڈ سے کام شروع کرنا چاہیے، تنظیم کے اندر کام کرنا چاہیے اور پھر جا کے اسپائر کرنا چاہیے کسی بڑے عہدے کے لیے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، الیکٹیبلز کو اکٹھے کر لیں، ہیوی ویٹس کو اکٹھے کر لیں، کچھ ریچ جو لوگ ہیں اسٹال وارڈس ان کو جمع کر دیں اور اس کے بعد حکومت بنا دیں، لیکن اس ساری محنت کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ایک ایک ولیج میں موجود ہو، ایک ایک پولیس اسٹیشن پہ اس کا ریپرزنٹیٹیو موجود ہو، پورے ضلعوں میں موجود ہو، ایک وائبرنٹ ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی ہو، ڈیموکریٹک پارٹی۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ گائیڈڈ بائی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ مشاورت سے ہوتے ہیں۔ تو مشاورت سے جب ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی چیز پارٹی کے اوپر ٹھوسی نہیں جا سکتی، کوئی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ تو تنویر الیاس صاحب اگر ہماری پارٹی میں آتے ہیں تو وہ بھی اس پارٹی کی کسی مشاورت کا حصہ بنے گے۔ ابھی تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف جو نعرہ لے کر گئی تھی گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کا، تو اس میں کامیابی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کے کچھ اثرات مسئلہ کشمیر پر مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے، اس کی بنیاد پہ یہ بات کہی ہے۔ سیکنڈلی پرائم منسٹر کی اگر آپ سپیچ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن ریزولیشن اور کشمیر کانفلکٹ جو ہے اس کے کانٹیسٹ میں کوئی چیز کریں گے۔ شاید عبوری صوبے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہنوز دلی دور است، اس لیے کہ جو سچویشن پاکستان کی ہو گئی، سیاست کی ہو گئی، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹ گلگت بلتستان الیکشن آپ دیکھیں تو سیناریو کافی چینج ہو گیا ہے، اور مجھے صوبہ بنانے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ آپ کو چاہیے نیشنل اسمبلی میں الگ سے چاہیے، سینٹ میں الگ سے چاہیے، اس کے لیے کسی پارٹی کا سپورٹ چاہیے۔ تو پرنسپلی تحریک انصاف نے اس چیز پہ ایگری کیا ہوا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا موڈس اپرینڈی ہوگا، وہ ایک ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ جلدی سے کوئی چیز اس کے اوپر ہو سکے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک اسمبلی بنی ہے۔ مجھے اس بات کی اور بھی زیادہ خوشی ہے کہ میسو قسم کے جلسے ہوئے گلگت بلتستان میں، اتنی پبلک موبلائزیشن میں نے ریسنٹ ہسٹری میں نہیں دیکھی ہے۔ تو ان کی ایک پولیٹیکل ایجوکیشن ہوئی ہے، لوگوں کی مین اسٹریمنگ ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہیں، وہ ڈیموکریٹک پروسیس کا انہوں نے پہلی بار اس کا ایک پریکٹیکلی انہوں نے تجربہ کیا۔ دیکھیں، وہ ایک ایشو یہ رہا ہے کہ ان کو رائٹس کیسے دیے جائیں، یہ ایشو رہا ہے، اور رائٹس دینے پہ ہمارا آزاد کشمیر کے لوگوں کا یا کسی بھی باشعور آدمی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو سارے رائٹس ملنے چاہیے، سٹیزنز کو جو ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو، لیکن اس کی ریاست جموں کشمیر کے ساتھ جو لنک ہے اس کو ہمیں نہیں ختم کرنا چاہیے، اور نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کا نہ حکومت پاکستان کو مجھے ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پلیبسٹ ہوگا یا آگے کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوگی تو گلگت بلتستان اس میں ایک وائٹل رول ادا کرے گا، اور وہ وائٹل رول جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ گلگت بلتستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ بھی پاکستان کے اپنے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس لنک کو کاٹنے کے بجائے اس لنک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان یا تو جغرافیائی اعتبار سے کبھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا ہی نہیں، یا پھر تقسیم برصغیر سے پہلے گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر سے الگ ہو چکا تھا۔ آپ کی سیاست پر اور آپ کی تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں
47 سے پہلے جو کشمیر سے مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے اس طرح کی گفتگو پہ. گنسارا سنگھ کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو مہاراجہ ہری سنگھ کا لاسٹ گورنر تھا. اس نے لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کتاب مائی لاسٹ ڈیز ان گلگت بلتستان. تو میں وہ جو ہے پھر پریزنر بنا جب وہاں بغاوت ہو گئی. گلگت بلتستان کے اسکاٹس نے بھی سپورٹ کیا اور لوکل لوگوں نے بھی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جو بلتستان تھا اس کے لوگ تو 47 تک اسمبلی میں جاتے رہے, 47 تک اسمبلی میں رہے. اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 46 اور 47 میں الیکشن جو ہوئے تھے, مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے, جموں کشمیر کی اس وقت جو اسمبلی تھی ریاست کی, اس میں وہاں کے ممبرز موجود ہیں. گلگت کو ایک پٹے پہ دیا گیا تھا برٹش گورنمنٹ کو, اور اس کا پرپز یہ تھا کہ اس وقت جو ہے برطانوی حکومت یہ کہتی تھی کہ انہیں رشیا کے سے خطرہ ہے. آپ کو پتہ ہے رشینز نے ساری سٹیٹس پہ قبضہ کر دیا تھا, سینٹرل ایشین سٹیٹس پہ, اور ایک کمیونزم اور ویسٹ کے درمیان ایک طرح سے ایک کلیش کافی وقت سے شروع ہو چکا تھا, آئیڈیالوجیکل کلیش, اور وہ پیش قدمی بھی کر رہے تھے, بہت سارے علاقوں پہ قبضے بھی کر رہے تھے. یورپ میں بھی وہ بہت سارے علاقوں میں چلے گئے تھے تو دوسرے جنگ عظیم کے بعد. لیکن 1930 کے لگ بھگ انہوں نے اس کو پٹے پہ لیا تھا 90 ایئرس کی گلگت بلتستان ایجنسی کو. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر مہاراجہ کا یعنی ریاست کا جھنڈا بھی لہراتا تھا. اسی وجہ سے جب گلگت بلتستان آزاد ہو گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو ہم کہتے ہیں کراچی ایگریمنٹ. اس کراچی ایگریمنٹ کا پرپز کیا تھا؟ اگر آپ کو گلگت بلتستان میں اس وقت اس کا جموں کشمیر کی ریاست سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو آپ کراچی ایگریمنٹ کیوں کرتے؟ اس کراچی ایگریمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک لیگل رائٹ دیا, قانونی حق دیا کہ وہ وہاں اپنے فورسز کو بھی تعینات کرے, اس کا انتظام اور انصرام چلائے. تو ابھی تک کراچی ایگریمنٹ جو ہے وہ ویلڈ بھی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بہت ساری ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, اس کو ریفر بھی کرتی رہتی. بھارتی جارحیت نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ہے بلکہ لائن آف کنٹرول کے قریب جو بسنے والے لوگ ہیں وہ بھی بھارتی جارحیت کا شکار ہو رہے ہیں. آئے روز لائن آف کنٹرول پر ہم دیکھتے ہیں کہ انوسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایل او سی کو ڈی ویپنائز کرنے کا آپشن موجود ہے؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا اور بڑا غور و فکر کی یہ دعوت دیتا ہے. ایل او سی کے اوپر میں دیکھتا ہوں 1990 سے تو بالکل ایک طرح سے ایک جنگ کی سی کیفیت رہتی ہے. بیچ میں 2003 سے لے کے 12-13 تک کا ایک وقفہ ہے جس میں یہ صورتحال بڑی کام ڈاؤن ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بڑا پیس پروسیس چلا تھا اور ایک بات چیت ہو رہی تھی. انفارچونیٹلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا کشمیر میں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو لائن آف کنٹرول پہ رہنے والی جو آبادی ہے اس کی زندگی جو ہے عذاب بن جاتی ہے. مجھے بار بار وہاں جانے کا موقع ملا ہے. لوگ بڑی مشکل حالات میں وہاں رہ رہے ہیں. ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کی معیشت, ان کی سماج, ان کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ ایک آپ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اتنے وہ ٹراماٹائز ہوتے ہیں, وہ نفسیاتی طور پہ مریض بن چکے ہیں وہ لوگ. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ہیومنٹیرین بیسس پہ ضرور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹ لیسٹ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تو ہو. ابھی تو یہ عالم ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سفیر بھی, ایک ہائی کمشنر بھی موجود نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. اب سیاست میں آ کر مسئلہ کشمیر پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارا, یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارا موقع اس بات کا مل جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی انٹیلیجنٹ ان پٹ ہے, کوئی ڈویبل چیز ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا تھیوریز, بڑے بڑے مفروضے بنا کے آپ پیش کریں, وہ نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کچھ چیز ایسی ہے کہ جس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, جس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, جس سے کچھ ڈی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے, کشمیریوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, مسئلے کے حل کی طرف کوئی پروگریس ہو سکتی ہے, تو آپ حکومت کے ہائیسٹ لیول تک پہنچا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس میرے جیسے بندے کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز اس کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے, یا کشمیر کے دوسرے لوگوں کے, آپ کی طرح کے لوگوں کے ساتھ سے وہ کچھ چیز گیدر کرتا ہے جو بڑی یوزفل ہو, تو وہ اس کو اپنے ٹاپ لیول تک پہنچا سکتا ہے, اور اس پر وہاں بڑا ہمدردی سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور غور کیا جاتا ہے. میں نے خود بھی پچھلے 1-1.5 سال میں بے شمار مواقعوں پہ اپنی سجیشنز دی ہیں, اور بے شمار سجیشنز پہ میں نے عمل درآمد ہوتے بھی دیکھا ہے. کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کے نام آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ پیغام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے, آپ کی طرح ہم بھی بہت دکھی ہیں. روزانہ کشمیر میں جب گھر جلتے ہیں, بچے مرتے ہیں,
تو ہمارے بھی آنسو آپ ہی کی طرح ٹپکتے ہیں، ہمارا بھی دل آپ ہی کی طرح روتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی جو جدوجہد ہے، آپ کی جو اسٹرگل ہے، یہ ایک نہ ایک دن آپ کی جو قربانی ہے ضرور رنگ لائے گی، اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا پارٹی میں کہتا ہوں، اور جو لوگ ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریکیں ہمیشہ لمبی ہو جاتی ہیں، یہ بہت ٹائم لیتی ہیں، اور خاص طور پہ جو آج کے کل کے زمانے میں جو نیشن سٹیٹ کا زمانہ ہے، اور خاص طور پہ جو اکنامک انٹرسٹ کا جو آج کل کا ماحول ہے، اس میں ان میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرے گی، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوگا جس سے آپ کے لیے عالمی ہمدردی کی ایک لہر اٹھے گی، آپ کے لیے ایک سپورٹ پیدا ہوگی، اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ضرور ملے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب ارشاد محمود صاحب نیوز ڈپلومیسی کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ ارسلان رشید ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔